وقت تھم گیا، نظام رک گیا، فرشتے پر بچھائے ہوئے، انبیاء کرام سر جھکائے ہوئے۔ جس رات کو صبح سجدہ کرتی ہے وہ رات شب معراج کی رات ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات میں وجہ تخلیق کائنات، نبی المرسلین، خاتم النبیین، سلطان معراج، رحمت للعالمین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے، اور یہ شرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ! یہ وہ مبارک شب معراج کی رات ہے جس رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا، اور روح کی کیا پرواز ہے یہ بھی شب معراج کی رات پتہ چلا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء قرار دیا گیا۔ اس سفر کی شان بیان کرنا ممکن نہیں، اس کی شان اور عظمت بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ جی ناظرین، تو اس ویڈیو میں آپ کو اس مبارک سفر کی، اس معجزے کی تھوڑی سی شان بیان کروں گی۔ جی ناظرین، قرآن مجید میں اجمالی طور پر معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیات ہے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ سبحان اللہ! جی ناظرین، تو مسجد حرم اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے۔ لفظ اقصیٰ الابعد یعنی زیادہ دور والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ناظرین، تو سورۃ الاسراء میں مسجد اقصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے، اور احادیث شریفہ میں آسمانوں پر جانے، بلکہ سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے بھی اور اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر تک سیر کروائی، اور پھر اسی رات واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا، اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ جی ناظرین، تو اس سفر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔